السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان، ایپیسوڈ 19۔ ان کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو چکی تھیں، انہیں پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں جو ان کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، یہاں پر حاتم علوی کی بات ہو رہی ہے، ذوالفقار کے جو بابا ہیں ماضی۔ او یار دیکھ، میں تجھے ابھی بھی کہتا ہوں شادی سے انکار کر دے، ورنہ جیسی زندگی میری گزر رہی ہے ویسی زندگی تیری بھی گزرے گی۔ حاتم علوی عزیز شاہ کو چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ حاتم کے بچے، میں تیری جان لے لوں گا، میرا دوست ہوتے ہوئے ایسی سوچ رکھتا ہے؟ بھابھی تو اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے، تجھے تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، بلکہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اتنی خیال کرنے والی، محبت کرنے والی بیوی ملی ہے، اور تم اچھی طریقے سے جانتے ہو بھابھی بالکل میری بہنوں کی طرح ہیں، تو تم میرے سامنے میری بہن کی برائیاں مت کرنا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا میں۔ عزیز شاہ شیروانی کے بٹن بند کرتے ہوئے ان کو جواب دے رہے تھے۔ بھائی میری بات نہ سن تو، میں تو تجھے اچھا مشورہ دے رہا تھا، لیکن نہیں، مرضی ہے تیری۔ وہ شانے اچکا کر واپس صوفے پر بیٹھ چکے تھے، اتنے میں دروازے سے شگفتہ علوی اندر داخل ہوئی اور سامنے ہی عزیز شاہ کو دیکھ کر صدقے اتارنے لگی۔ ہائے، میں صدقے جاؤں، میرا بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شگفتہ عزیز شاہ کی دور کی رشتہ دار تھی اور حاتم علوی سے عزیز شاہ کی اچھی دوستی تھی۔ جب شادی کی بات ہوئی تو عزیز شاہ کو حاتم علوی سے اچھا انسان شگفتہ کے لیے کوئی بھی نہیں لگا۔ انہوں نے اس سے بات کی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں ان دونوں کی شادی کر دی گئی، مگر شادی کے 1.5 سال ہونے والے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی۔ شگفتہ بیگم نے کئی بار انہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر حاتم صاحب نے ہر بار انہیں چپ کروا دیا۔ ان کا یہی کہنا تھا، اولاد نصیب کی بات ہے، اگر ان کے نصیب میں ہوگی تو انہیں مل جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی، مگر وہ ہرگز شگفتہ بیگم کو کھونا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج عزیز شاہ کی شادی تھی ان کے دور کی رشتہ دار کی بیٹی روزینہ سے ہو رہی تھی اور اب بارات لے کر ان کے گھر جانا تھا۔ سب لوگ تیار تھے، پوری حویلی دلہن کی طرح سجا دی گئی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ او بیگم، کبھی اپنے اس شوہر کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، اس کے بھی صدقے اتار لیا کرو۔ لیکن نہیں، جہاں بھائی نظر آئے وہاں ہم تھوڑی نظر آتے ہیں، وہ اپنا چہرہ بگاڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ایک تو حاتم، آپ جب عجیب سے چہرہ بناتے ہیں نا تو بہت فنی لگتے ہیں، بالکل کارٹون، تو یہ مت کیا کریں۔ اور شگفتہ کی بات پر عزیز شاہ کا قہقہ بلند ہوا۔ واہ، ثابت کر دیا نا میری بہن ہو، میں بھی اس کو 1% عزت نہیں دیتا، تم بھی مت دیا کرو۔ وہ ان کی بات کو سراہتے ہوئے اب مکمل تیار ہو چکے تھے۔ شرم تو نہیں آتی بھائی کے سامنے شوہر کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ تو شوہر کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا کہ بھائی سامنے ہے۔ وہ بھی اسی انداز میں جواب دیتی جا رہی تھی جب باہر سے ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی، سب کو چلنے کا کہہ رہی تھی۔ گاڑیاں نیچے تیار تھیں اور وہ لوگ ہنستے مسکراتے اپنے آگے کا سفر طے کرنے لگے۔ اور پھر رات کے آخری پہر وہ سب حویلی واپس لوٹے، ساتھ میں روزینہ شاہ بھی موجود تھی، جو لال کلر کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ ان کے والدین کی پسند تھیں، مگر عزیز شاہ کو بھی وہ بہت اچھی لگی تھیں۔ شگفتہ اور حاتم علوی نے گھر جانے کا کہا تھا، لیکن عزیز شاہ نے انہیں روک دیا۔ آج رات ان دونوں کو یہیں رکنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو وہ دونوں بھی منع نہیں کر پائے، وہ دونوں بھی وہیں رک گئے۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو فجر کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ روزینہ شاہ کو نماز میں گم پایا تو خود صوفے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو سامنے عزیز شاہ کو بیٹھا پا کر ان کی طرف آئیں اور پلکیں جھکا کر ان سے معذرت کرنے لگیں۔
وہ شاہ جی مجھے شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے، میں گھر میں وہ ہچکچا رہی تھیں۔ انہیں کیا کہنا چاہیے تھا، وہ سامنے بیٹھے شخص اس کی پسند کا تھا، مگر شرم و حیا سامنے آ گئی تھی۔ عزیز شاہ نے جب ان کی جھکی ہوئی پلکیں دیکھیں تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا چہرہ اونچا کیا اور پھر بولنا شروع ہوئے۔ آپ میری بیوی ہیں اور بیویوں کو یہ ہچکچانا زیب نہیں دیتا۔ جو کہنا ہے دل کھول کر کہیں۔ میں جانتا ہوں یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، مگر اب تو ہم دونوں ہمسفر بن چکے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اب الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئے تھے، اور پیچھے روزینہ شاہ انہیں کیا بتاتی کہ عزیز شاہ تو ان کی دل کی چاہت تھے۔ انہوں نے کافی وقت پہلے عزیز شاہ کو کسی رشتہ دار کی شادی میں دیکھا تھا، اور تبھی سے انہیں پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی شادی عزیز شاہ سے ہو رہی ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو شاہ جی، ہماری شادی زبردستی نہیں ہے، آپ کی طرف سے زبردستی کی شادی ہوگی، میری طرف سے محبت کی شادی ہے۔ وہ بس اپنے دل میں یہی خیالات سوچتے سوچتے ہی نیند کے آغوش میں چلی گئی تھیں۔ اگلے دن وہ دونوں جب باہر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب وہاں پر موجود تھے۔ شگفتہ نے روزینہ کو چھیڑنے والے انداز میں ان کے کان کی طرف سرگوشی کی۔ ویسے بھابھی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے کان میں جب اس طرح کا سوال آیا تو ان کے چہرے پر ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مختصر ہاں میں سر ہلایا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تو ہو نہیں سکتا جو منہ پھاڑ کے سب بتا دے، اس لیے بہتر ہوگا ان کو تنگ مت کرو۔ اور اگلے ہی پل شگفتہ کے کانوں میں حاتم علوی کی آواز آئی تھی، آپ تو ہمیشہ مجھ سے تپے ہی رہیے گا، اور تم بھی منہ پر مرچیاں کم رکھا کرو۔ وہ دونوں کی ہر وقت میٹھی سی نوک جھونک چل رہی تھی۔ ان دونوں کا یہی ماننا تھا، اگر ساری زندگی محبت کی باتیں کرنی ہے تو انسان کیسے زندگی گزارے گا؟ تھوڑی سی مستی مزاح گالی گلوچ بھی ہونی چاہیے۔ اور ان کی اس بات پر عزیز شاہ غصے میں آ جاتے تھے کہ گالی گلوچ سے کیا مطلب ہے، تو حاتم علوی معصومیت چہرے پر لا کر وضاحت دیتے تھے کہ جیسے کہ وہ مجھے جن کہہ دے میں اسے چڑیل کہہ دوں، وہ مجھے نکما کہہ دے میں اسے کامچور کہہ دوں، وہ مجھے پاگل کہہ دے میں اسے پاگلوں کی سردار کہہ دوں۔ ابھی وہ مزید وضاحت دیتے کہ عزیز شاہ نے انہیں پہلے ہی چپ کروا دیا تھا کہ غلطی ہو گئی پوچھ کر، بس ایسے ہی ان کی زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ شگفتہ اور روزینہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر شگفتہ کا بیٹا ہوا اور روزینہ کی بیٹی ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیں گی۔ اور عزیز شاہ حاتم علوی ان کے مستقبل کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ جس انسان کا ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے رشتے بھی ہو گئے۔ بھائی کل کو یہ عورتیں ان بچوں کے بھی نام رکھ لیں گی، جن بچوں کا آنے کا ابھی کچھ نہیں پتا۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سر پیٹتے ہوئے اب ان دونوں کی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا جا رہا تھا، اور پھر ان کی زندگی میں وہ وقت آیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کائنات کا ان کی زندگی میں آ جانا اور عزیز شاہ کا کائنات سے نکاح کر لینا ان کی زندگیوں میں بہت چال لے آیا تھا۔ انہیں یہ بات 2 دن بعد پتہ چلی تھی۔ اگلے ہی پل شگفتہ حویلی میں موجود تھی۔ حاتم علوی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عزیز شاہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو پاگل ہو گیا ہے، تو بھابھی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو نے نکاح کر لیا، لیکن کیوں کیا؟ تو سوچ رہا ہے اس وقت بھابھی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ آتے ہی عزیز شاہ پر برس پڑے تھے۔ مجھے ہرگز آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی کہ آپ ایسا کریں گے۔ بھابھی کی محبت اور وفاؤں کا یہ صلہ دیا ہے آپ نے۔ شگفتہ کو حقیقتی افسوس ہوا تھا اپنے بھائی پر۔ وہ دونوں ابھی مزید سوال و جواب کرتے جب سیڑھیوں سے روزینہ شاہ نیچے آتی ہوئی نظر آئیں۔
انہوں نے میری اجازت سے یہ کیا ہے، میں نے ان کو خود اجازت دی تھی، اور ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دوسری شادی کرنے پر ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان سب کے سامنے اپنے احساسات بیان کر رہی تھیں، مگر دل میں کہیں درد کی شدید لہر چل گئی تھی۔ وہ الفاظ ہونٹوں سے ادا کر رہی تھیں، مگر دل تو زخمی ہو گیا تھا۔ آخر کون اپنے شوہر کو تقسیم کرتی ہے، مگر انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کر کے کیا تھا۔ بھابھی آپ نے غلط۔ حاتم علوی کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر روزینہ شاہ نے انہیں روک دیا۔ بھائی یہ سب میری قسمت میں تھا، اور شاہ جی نے ہم دونوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ہم دونوں کے حق وہ ادا کرتے ہیں، اور تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اور میں آپ دونوں سے بھی التجا کرتی ہوں کہ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے۔ شگفتہ ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، جن میں تکلیف واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ شگفتہ آگے کچھ بولنا چاہ رہی تھی جب حاتم علوی نے ان کی کلائی تھام کر انہیں چپ رہنے کا کہا، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مزید یہ باتیں کرنے سے روزینہ شاہ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ شگفتہ بھی بات سمجھ کر چپ ہو گئی، مگر اندر سے وہ دونوں ہی عزیز شاہ پر غصہ تھے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، نیچے حاتم علوی اور شگفتہ بی بی آئے ہیں۔ وہ جو کائنات شیشے کے سامنے خود کو سنوار رہی تھی، ملازمہ کے آ کے بتانے سے اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آئیں گے نا ان کو سمجھانے، لیکن جس طریقے سے میں نے روزینہ کو اس حویلی سے باہر نکالوں گی، اسی طریقے سے ان کا بھی رشتہ اس حویلی سے ختم کر دوں گی، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلسل یہاں آتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ عزیز شاہ ان کی باتوں میں آ جائیں، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ مجھے جلد سے جلد کچھ کر کے ان سے پیچھا چھڑوانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر اب دوپٹہ سر پر رکھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ نیچے پہنچی تو سب لوگ صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ چلتے چلتے عزیز شاہ کے برابر آ کے بیٹھ گئی تھیں، اور شگفتہ کی تو آنکھوں میں جیسے چنگاریاں ہی کسی نے جلا دی تھیں۔ جس جگہ پر کائنات بیٹھی تھی اس جگہ پر وہ جگہ روزینہ کی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس جگہ پر بیٹھنے کی، اور وہ عورت کتنے حق سے وہاں پر بیٹھ رہی تھی۔ شگفتہ نے ایک ناگواری نظر کائنات پر ڈالی۔ کائنات نے طنزیہ مسکراہٹ شگفتہ کی طرف بڑھائی تو شگفتہ کے دل میں اور آگ لگ گئی۔ روزینہ صرف ان کی بھابھی نہیں بلکہ ان کی اچھی دوست بھی تھی۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست کے ساتھ ایسا ہو۔ السلام علیکم۔ میرے تعارف کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے۔ کائنات اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بھی آتے تھے آپ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور ہمیں ہماری ملازماؤں کے نام اچھی طریقے سے یاد ہیں۔ سامنے بھی تو شگفتہ حاتم علوی تھی، پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی، اور اگلے ہی پل کائنات کے چہرے کے تاثر بدل گئے۔ جو وار شگفتہ نے کیا تھا وہ کائنات کو اندر سے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ کائنات نے کھا جانے والی نظر شگفتہ پر ڈالی، جو لاپرواہی سے اب مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے شگفتہ باجی، مگر اب دیکھیں نا، وہ ملازمہ شاہ صاحب کی بیوی بن کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے نا، کبھی ملازمہ گھر کے مالک کی بیوی بن جاتی ہے، اور کبھی گھر کے مالک کی بیوی ملازمہ۔ یہ بات انہوں نے روزینہ شاہ کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ ابھی آگے کچھ شگفتہ بولتی کہ روزینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چپ کروا دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کی تنبیہ سمجھ کر چپ ہو گئیں، مگر نظریں اسی طریقے سے کائنات پر ہی جمائی ہوئی تھیں۔ کرتے کرتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب خبر ملی کہ روزینہ شاہ امید سے ہیں تو کائنات کو تو مانو سانپ سونگھ گیا۔ یکدم انہیں اپنا تخت الٹتے ہوئے نظر آیا۔ اس عرصے میں اس نے کافی حد تک عزیز شاہ کے دل میں بدگمانی پیدا کر دی تھی، مگر اس خبر نے شاید ان کے دل سے ساری بدگمانیاں نکال دی تھیں۔ ہفتے میں 4 دن وہ روزینہ کے پاس ہوتے اور 3 دن کائنات کے پاس رہتے تھے، اور اب کا یہ معمول تھا کہ وہ روزینہ کے پاس ہی ہوتے تھے۔ روزینہ کے پاس
روزینہ کے پاس بہت کم جایا کرتے تھے۔ کائنات نے انہیں اپنے سحر میں ایسا جکڑ لیا تھا کہ وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب تو کتنی بار وہ روزینہ کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے تھے اور کائنات کے قدم اس گھر میں پکے ہوتے جا رہے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ روزینہ بھی ہمیشہ چپ چاپ رہتی تھی۔ اگر کائنات کوئی سخت الفاظ یا طنز وغیرہ کر بھی دے تو وہ صبر کر جاتی تھیں، اور اسی خبر نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا، کہیں یہ بچہ کائنات شاہ کا تخت نہ الٹ دے۔ یہی خوف انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ عزیز شاہ یہاں پر بھی اب زیادہ تر روزینہ کے پاس ہی ہوا کرتے تھے، ان کے خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور ان کے سینے میں بات ان کے سینے میں جلن کا کام کر رہی تھی۔ دن قریب آتے جا رہے تھے اور کائنات شاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کائنات شاہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہ جی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹا ہوا تب بھی خوش ہیں، بیٹی ہوئی تب بھی خوش، مگر اس بچے کے بعد میری اہمیت یہاں پر کم ہو جائے گی۔ جب سے روزینہ کا ماں بننے کا پتہ چلا تھا تب سے مرے جا رہے ہیں اس کے لیے، اور یہاں میں بس ان کی راہ تکتی رہتی ہوں، مگر انہیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب 8واں مہینہ شروع ہوا تب کائنات کے صبر کی حد ختم ہوئی۔ وہ ہرگز اتنی آسانی سے تو کسی کو یہ سب کچھ چھیننے نہیں دے سکتی تھیں، اتنی مشکلوں سے تو انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا، اتنی آسانی سے تھوڑی چھیننے دے سکتی تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ روزینہ کو راہ سے ہی ہٹا دیں گی، اس لیے انہوں نے سیڑھیوں پر تیل پھینک دیا تھا، جس سے پھسل کر وہ زمین پر جا گری تھیں، اور اگلے ہی پل ملازموں نے عزیز شاہ کو اطلاع دے دی اور روزینہ شاہ کو ہاسپٹل لے گئے۔ کائنات پہلے تو ڈر گئی تھی، مگر پھر خود پر قابو کرتے ہوئے سیڑھیوں پر گرا ہوا تیل صاف کر دیا اور خود نارمل ظاہر کر رہی تھیں۔ عزیز شاہ ہاسپٹل میں پریشانی سے ٹہل رہے تھے، کائنات شاہ بھی وہیں پر ہی تھی۔ آخر انہیں دکھانا بھی تو تھا نا کہ انہیں روزینہ کی بہت فکر ہے۔ شاہ صاحبہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ عزیز شاہ کو ٹہلتا دیکھ کر انہوں نے حوصلہ دینا چاہا۔ ابھی عزیز شاہ آگے کچھ بولتے کہ جب اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی اور کائنات شاہ کے اوپر جیسے ہاسپٹل کی چھت گر گئی ہو، ویسا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی کیا بچہ بچ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلیں تو وہ عزیز شاہ کو بتا رہی تھی کہ ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے، روزینہ شاہ کو گرنے کی وجہ سے کچھ زخم آئے ہیں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور کائنات شاہ پیچھے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بچ سکتی ہے اور اس کا بچہ؟ میں نہیں ہار سکتی، کائنات شاہ اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتی۔ اس بار بچ گئی تو کیا ہو گیا، اگلی بار نہیں بچو گے، خود سے ہی یہ عہد کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب روزینہ کو کمرے میں لایا گیا تو عزیز شاہ نے اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگایا، محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کا نام ابان عزیز شاہ رکھا۔ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر محبت دیکھ کر روزینہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو وہ دونوں، اور دوسری طرف کائنات کی آنکھوں میں شعلے برسنا شروع ہو گئے۔ شگفتہ اور حاتم الوی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ شگفتہ کے یہاں بھی اولاد ہونے والی تھی، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا، مگر ان سے صبر نہیں ہو پا رہا تو انہیں اپنا بھتیجا دیکھنے کی بہت جلدی تھی۔ بس مبارک ہو یار، حاتم الوی عزیز شاہ کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، ماشاءاللہ ابان پورا آپ پر گیا ہے، وہ ابان کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھیں۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ کائنات بھی وہاں پر موجود ہے تو شگفتہ تھوڑی پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی۔ انشاءاللہ ان کے آنے سے آپ دونوں کے بیچ جو بھی اختلافات ہیں وہ بہت جلدی دور ہو جائیں گے، آپ دونوں کی محبت دوبارہ قائم ہو جائے گی، اللہ بس آپ کی فیملی کو حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ اور یہ شگفتہ نے کائنات کو دیکھ کر کہا تھا۔
کائنات کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ پیر پٹکتے ہوئے اب گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی. 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد روزینہ کو گھر لے کر آیا گیا تھا. عزیز شاہ بہت خیال رکھتے تھے روزینہ کا، اور یہ بات کائنات کو ہرگز پسند نہیں آ رہی تھی. جب ایک دن وہ کمرے میں بے ہوش حالت میں ملیں تو جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ وہ امید سے ہیں، اور کائنات شاہ کو لگا کہ شاید ان کا تخت جو الٹنے والا تھا وہ بچ گیا ہے. اگر ابان روزینہ اور عزیز شاہ کے رشتے کو ٹھیک کر سکتا ہے تو میرا بچہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. شاہ سائیں، میں ماں بننے والی ہوں. ہمارا بچہ شاہ سائیں، ہمارا بچہ ہونے والا ہے. کائنات عزیز شاہ کا ہاتھ تھامے خوشی سے کہہ رہی تھی. عزیز شاہ نے کائنات کے ماتھے پر بوسہ دیا. روزینہ بھی دل سے خوش تھی. انہیں تو ہرگز کائنات کے لیے کبھی انہوں نے برا نہیں چاہا، جتنا برا وہ ان کے ساتھ کر چکی تھیں، مگر ان کا ظرف بہت اعلیٰ تھا. وہ کائنات کے کمرے میں گئیں اور انہیں مبارکباد دینے لگیں تو کائنات اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر روزینہ کے عین سامنے آ گئیں. بہتر ہوگا اپنے لیے نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لو کیونکہ اس گھر میں تو ٹکنے نہیں دوں گی میں. اور روزینہ شاہ حیرت سے کائنات شاہ کو دیکھے جا رہی تھیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حقیقت میں نہیں سمجھ پا رہی تھیں. اس دن سیڑھیوں سے گرانے لگی تھی، مر جائے گی. ساتھ وہ منحوس بچہ بھی مر جائے گا، مگر دیکھو دونوں بچ گئے. اب عزیز شاہ کو اس بچے کے ذریعے مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، لیکن تم بھول رہی ہو کائنات شاہ نام ہے میرا. اتنی آسانی سے تو یہ ہونے نہیں دوں گی. اور جو خواب تم دیکھ رہی ہو نا اس گھر پہ دوبارہ حکومت کرنے کے، وہ بھول جاؤ. اگر اس گھر پہ صرف ایک عورت حکومت کرے گی اور وہ کائنات شاہ ہے. اگر وہ شہادت کی انگلی سینے پر دباتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھیں، اور سامنے سے روزینہ شاہ کو شہادت کی انگلی سینے پر دباتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھیں. اچھا، پیچھے کی آوازیں اگنور کیجیے گا. آج اصل میں ہمارے گھر پہ نا، ویسے تو ہمارے گھر پہ بہت سارے لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، سو پلیز. اور سامنے سے روزینہ شاہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں. یعنی انہیں جو گھرایا گیا تھا وہ کائنات شاہ نے کیا تھا. اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حادثے ہو چکے تھے، وہ سب کائنات نے کیے تھے. وہ بے یقین تھی، مگر تھوڑی دیر بعد اپنے حواسوں پر واپس آتے ہوئے کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، تم نے پہلے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، میں وہ برداشت کر گئی، مگر خبردار میرے ابان کے بارے میں تم نے کچھ بھی کہا. میرا بچہ میری طاقت ہے، اور میرے بچے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی. یا اللہ، پیچھے شور اتنا ہے، ایک تو دماغ خراب ہو رہا ہے. صبر، کوشش مت کرنا کائنات، ورنہ میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. وہ ایک آخری نظر کائنات پر ڈال کر باہر کی طرف چلی گئی تھیں. یہ خبر ہرگز آسان نہیں تھی جو ان کے ساتھ سب کائنات نے کیا تھا، اور پیچھے کائنات زہر کھانا مسکراتے ہوئے رہ گئی. اب انہیں جب اور ابان کی پیدائش کے بعد ان کے یہاں 15 دن بعد شگفتہ اور حاتم علوی کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے ذوالفقار حاتم علوی رکھا تھا. روزینہ تو ان کی حویلی جایا کرتی تھی، مگر عزیز شاہ نے آنا کافی حد تک کم کر دیا تھا. یہ بات سب نے محسوس کی تھی، مگر وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. شگفتہ ذوالفقار کو گود میں اٹھائے روزینہ کے ساتھ بیٹھی تھی. روزینہ نے انہیں سب کچھ بتا چکی تھی، کائنات کی حرکتیں. مگر شگفتہ حیران نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس جیسی عورت ایسی گھٹیا حرکتیں ضرور کرے گی. کیا بھابھی آپ اب بھی اس عورت سے اچھے کی امید رکھتی ہیں؟ دیکھا نہیں کتنی گھٹیا عورت ہے. سب کچھ کرتے کرتے بھی سب کچھ تو چھین لیا، ایک چھت بچی ہے آپ کے پاس، وہ بھی آپ سے چھیننے پہ تلی ہوئی ہے، اور آپ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں. اور عزیز بھائی کو سب کچھ بتائیں.
وہ ضرور آپ کا یقین کریں گے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک مخلصانہ مشورہ دے رہی تھیں۔ شاہ سائیں نے میرے پاس آنا بالکل بند کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی کائنات نے ان کے دل میں میرے لیے کیا باتیں ڈالی ہیں۔ وہ ابان کو کافی محبت دیا کرتے تھے، مگر اب وہ محبت بھی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی تو انہیں دیکھے ہوئے بھی وقت ہو جاتا ہے وہ میرے سامنے آتے ہی نہیں ہیں، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے وہ ضرور مجھے میرے صبر کا صلہ دے گا اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روزینہ شاہ کی ایک ہی تو بات تھی، انہیں اپنے اللہ پر کامل یقین تھا اور اسی یقین میں ہی انہیں جینا سکھایا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد کائنات شاہ کے یہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ عزیز شاہ نے اپنے بیٹے کا نام زاویار عزیز شاہ رکھا تھا۔ زاویار ابان سے 1 سال چھوٹا تھا۔ جب ابان کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی دنیا میں آ گیا ہے تو وہ 1 سال کا بچہ جو صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، وہ اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی سے ملنا ہے، مگر وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کائنات کبھی ملنے نہیں دے گی۔ مجھے ملنا ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں صحیح سے الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ روزینہ نے ابان کو سینے سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بس آپ کے بھائی جب حویلی آ جائیں گے نا، ہم تب ملیں گے۔ ابھی ڈرائیور بھی موجود نہیں ہے، لیکن آپ فکر مت کریں بھائی، جب یہاں آ جائیں گے نا کہ ہم تب مل لیں گے۔ وہ ابان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے سہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنے والی مصیبتوں سے وہ سب بے خبر تھے جس طرح سے وہ لوگ۔ آنے والی مصیبتیں، چلیں اب یہیں ختم کرتے ہیں اور پیچھے کی شور آج اگنور کیجیے، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو پھر آواز بند کر کے سن لیجیے گا، صحیح آواز نہ آئے تو۔ اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔